السلام علیکم جی. حکومت کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جی حکومت کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی ہم نے جو خود مختاری ہے وہ حوالے کر دی ہے ایک ایسے شخص کے پاس جس کی افیلیشن اس پاکستان کے ساتھ مشکوک ہے اور وہ چھٹی پہ آیا ہوا ہے اپنے اوریجنل دائرے سے, تو اس کے حوالے کر دی ہے. لیکن بہرحال مانیٹری افیئرز جو ہیں یعنی کہ مالی معاملات جو ہیں وہ کرنے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں ہیں, تو اس کا ہمیں ایک جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور اس جائزے کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد اس کی میٹنگ ہوتی ہے اور جس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو چلانے کے لیے کیا کیا اقدامات لینے ہیں. معیشت کو چلانے کے لیے جو اقدامات ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر, ان کے اندر افراط زر کو یعنی کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بذریعہ شرح سود, یہ معیشت کا اسٹیرائڈ سمجھا جاتا ہے, اسے کو علاج نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے کرونا بھوگتا ہے انہیں پتہ ہے کہ اسٹیرائڈ کیا ہوتا ہے. اسٹیرائڈ وقتی طور پہ تو مریض کو کھڑا کر دیتا ہے, لیکن جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو حشر میرے جیسا ہوتا ہے جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے. تو یہ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے اوپر اتنے ماشاءاللہ بزرج مہر لوگ آئے ہیں, اتنے بوزنے مسلط ہوئے ہیں کہ ان بوزنوں نے اس اسٹیرائڈ کو پرماننٹ علاج سمجھ لیا. چلیں جی ٹھیک ہے, افراط زر بڑھ گئی ہے اور افراط زر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی شرح مہنگائی کو, اشیاء کی قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اسٹیرائڈ پہ اتر آئی ہے. اور اسٹیرائڈ کیا ہے کہ معیشت کے اندر سرمایے کی فراہمی کو مہنگا کر دیا جائے. یعنی بزنس مین جو ہے وہ بینک سے لیتا ہے, قرض لیتا ہے اور قرض لے کے معیشت میں ڈالتا ہے یا اڑاتا ہے, گلچرے اڑاتا ہے. ٹھیک ہے, 1 کلو گوشت کی بجائے پورا بکرا اٹھا لاتا ہے. تو لہٰذا جب اس کے پاس ہم پیسہ نہیں جانے دیں گے یا پیسہ اس کو مہنگا لگے گا اور یہ بینک سے نہیں لے گا یا کم لے گا تو معیشت کے اندر سرمایہ کی فراہمی کم ہو جائے گی, یوں لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ کم آئے گا اور یوں افراط زر کنٹرول ہو جائے گی. اس کے اندر ہیومن کیٹاسٹرافی جو ہوتی ہے, جو انسانی بحران ہوتا ہے, اس کی طرف جو ہے اس پالیسی کے فالورز کی نظر نہیں جاتی. یہ سارے شکست خوردہ ذہنیت کے حامل ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ والے پالیسی جو کہ ڈاکٹر محبوب الحق نے 1968 میں کہا تھا کہ فلاپ ہو گئی اور 22 خاندان پاکستان کی معیشت کو نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جب بھی اس ملک کے اندر ماشاءاللہ آتا ہے, جب بھی یہ شبخون مار کے مسلط ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کی بات کرتے ہیں. یہ چند ہاتھوں میں پیسہ جو ہوتا ہے اس کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ چند ہاتھوں سے نپٹنا آسان ہوتا ہے نا یار. دیکھیں جس طرح ہم بات کر لیں جمہوریت کی, ٹھیک ہے, برطانیہ کے اندر جو ہے وہ 1000 سے زیادہ لوگوں کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. وہ کونسلر بھی ہو سکتا ہے, وہ MPA بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ ہو سکتا ہے, لیکن 1000 بندوں کے اوپر ایک نمائندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے اندر اگر آپ ان کی بات کریں تو لوکل گورنمنٹ وغیرہ مطلب وہ سارے جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں وہ اکٹھے کر لینا تو وہ ہوتا ہے تقریباً جسے کہنا چاہیے 650 کے اوپر دروغ برگردن راوی 650 لوگوں کا ایک نمائندہ ہوتا ہے ایٹ این ایوریج. پاکستان میں کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کا ایک منتخب نمائندہ ہوتا ہے کسی بھی فورم کے اوپر, کیونکہ لوکل باڈی الیکشن تو ہم نے ہونے نہیں دینے, بھلے وہ نواز شریف ہوں, بھلے وہ زرداری ہوں اور بھلے وہ عمران خان ہوں. کیوں بھائی؟ لوکل باڈی کسی کو وارا نہیں کھاتے. یہ جو 1200 لوگ ہیں جن چاروں کو صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اور سینٹ ڈال کے, یہ 1200 لوگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لیاقت وسیم کافی ہوتا ہے. تو جب وہ 1.25 لاکھ لوگ نیچے سے منتخب ہو کے آئے ہوں گے, کوئی 2000 ووٹ لے کے آیا ہوگا, کوئی 5000 ووٹ لے کے آیا ہوگا, میں بھی نمائندہ ہے گا, تو ان سب کو کنٹرول کون کرے گا؟ تو اس کے لیے تو پھر 7 لاکھ کم پڑ جائیں. وہ کی کہہ گئے وہ یار ہے کاٹ دینا یار, منہ سے نکل گیا, وہ کم پار جائے گی فورس, پھر زیادہ بھرتی کرنی پڑے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ وہ نمائندگی ہو, لہٰذا یہ اکانومی کا ایشو تھا یار کدھر بڑھ گئے ایسے ہیں.
تو وہ جناب مانیٹری پالیسی جو ہوتی ہے، واپس آتے ہیں موضوع پہ واپس آتے ہیں، یہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوتی ہے نا جی، ہر 2 ماہ کے بعد بیٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جناب ہم نے افراط زر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے وہی اسٹیرائڈ والا میئر اٹھاتی ہے. اور اسٹیرائڈ والا میئر کیا ہوتا ہے کہ شرح سود بڑھا دیں، شرح سود کم کر دیں، ترقی کرنی ہے شرح سود کم کر دیں، ٹھیک ہے، مہنگائی کنٹرول کرنی شرح سود بڑھا دیں. ٹھیک، وہ کسی نے اس نے فارمولہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اگر جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں تو یہ وہ میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو، خیر اس کا بھی ہم فیڈ بیک آیا تھا، اس کا بھی میں جواب دوں گا. لہٰذا 7.25% سے شرح سود بڑھا کے 8.25% کر دی گئی، 1.5% اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا، اور 1/4 شرح سود 2 ماہ پہلے بڑھائی گئی تھی، اور اس کی جواز پیش کیے گئے. جناب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے، جس کے اوپر اس حکومت نے دبالیں ڈالی تھی، ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا، وہ پائن ہور کچھ کیتا ہے، وہ جی سی اے ڈی تو کم ہو گیا نا، اب باقی بھی چیزیں کم ہوں گی، وہ بھی اتنا نکل گئی. ٹھیک ہے، ہر سال ہر مہینے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 1 ارب $1.25 اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ جناب یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو بہت خوفناک چیز ہو گئی ہے، تو لہٰذا ہم نے فیصلہ لیا. ویسے بائی دا وے یہ مانیٹری پالیسی ہر 2 ماہ بعد ہوتی ہے، اور اسے ہونا تھا 27 کو میرا خیال ہے 27 والے دن ہونا تھا، لیکن اس کو 1 ہفتہ پہلے کر لیا گیا. جس طرح خان صاحب نے 1 کو اضافہ نہیں کیا اور 4 کو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا نا، ویسے خطرہ آج کل بھی موجود ہے کہ وہ جو ہے پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کر دیں. اس طرح اسٹیٹ بینک بھی تو انہی کی ہے، ٹھیک ہے، جو خان صاحب کو لائیں وہی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو لائیں، تو پالیسی تو ایک ہی چلے گی نا سر. تو انہوں نے فوری طور پہ جناب جو رضا باکر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑا بڑھ گیا. ٹھیک ہے، اچھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیوں بڑھا ہے رضا باکر صاحب؟ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت بڑھتا ہے جب ترقیاتی کام دھڑا دھڑ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور پچھلی پریس کانفرنس جب آپ نے کی تھی اس موضوع کے اوپر تو آپ نے فرمایا تھا کہ یار شکر کریں ہمارے دور میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا ہے کیونکہ کوئی ترقی کی نشانی ہوئی ہے. سر وہ کتنی ترقی ہوئی ہے؟ میرا رضا باکر یار اگر تو انا نہیں گا یا نبینا نہیں ہے آپ، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے وہ پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں جس کو ہم ترقی سمجھ کے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ برداشت کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر خسارے کی سرمایہ کاریاں کہاں ہو رہی ہیں اور کون کہا رہا ہے؟ ٹھیک، یو نو اٹ. ساری ٹرانزیکشن تو آپ کے ہاتھ سے گزرتی ہیں نا. منسٹری آف فائنانس نے بھی اگر کچھ پیسے باہر اندر کرنے ہیں تو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہی کرنے ہیں نا. تو وہ پیسے کون کر رہا ہے یار، کہاں پہ جا رہا ہے؟ ٹھیک، اگر تو وہ میرا مطلب ہے کہ پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر فرمایا تھا کہ لوگ یہاں پہ پیسہ چوری کرتے ہیں اور یہاں پیسہ چوری کر کے آف شور برٹش ورجن آئی لینڈ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر برطانیہ لے جا کے تو جائیدادیں خریدتے ہیں، یہ بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے تھے. تو ساتھ میں ایک ظالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اپنا روٹ دا سنڈے ہے، کس پہ روٹ نل پیسے لے کے جا تو ہٹا دینا تھا. تو رضا باکر صاحب آپ پہ فرض ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، جو کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یعنی ڈیولپمنٹ فنڈز اس حکومت کے دور کے اندر مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں میرا خیال 1 یا 2% شاید جاری ہوئے ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں ہی شہباز رانا صاحب نے خبر دی تھی وہ ڈیولپمنٹ فنڈ تو جاری نہیں کہا رہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک آنے کا ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں جاری ہوا. تو ڈیولپمنٹ پچھلے 2 مہینے پہلے تو آپ چھپا گئے تھے جی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی، تو کتنی ہو رہی ہے محمد، آستے صحیح نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جناب وہ انہوں نے اس شرح سود میں کمی کی ہے، 7.7 سے بڑھا کے 8.25% کر دیا ہے. یہ سارے وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کے چند ہاتھوں تک محدود ہو رہا ہے، اور جب چند ہاتھوں تک محدود ہوتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے جو ایوب دور کے خاتمے پہ ہوا تھا. میرے منہ میں خاک، میرے خدشات کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.